اردو ناول انتقام قسط نمبر 150 بائے اردو داستان۔ لو جی منع میاں، ایک بار پھر ہم فرار کی راہ پر ہیں، نیلی نے اعظم کو چومتے ہوئے کہا اور بلا وجہ ہی ہنس تھی۔ اسے ہنس سے دیکھ کر وہ بھی کھلکھلایا۔ موصوف کے پیروں میں ابھی سے اتنا چکر ہے، لگتا ہے بڑے ہو کر اس نے البیرونی اور ابن بطوطہ کے پائے کا سیاح بننا ہے۔ مومن نے دونوں کو ہنستے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی اور گفتگو میں حصہ ڈالا۔ حقیقتاً اس وقت وہ اعصابی کشیدگی کا شکار تھے۔ اعظم کو ساتھ دے کر باہر نکلنے کا نتیجہ ہر بار برا نکلا تھا اور ہر بار انہیں انسانی لاشوں کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ لاشیں بھلے مخالفین کی تھی لیکن ان کے اعصاب کے لیے امتحان ثابت ہوئی تھی۔ وہ کھیل تماشے کے ذریعے لوگوں کا دل بہلانے اور انہیں سستی تفریح فراہم کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے لیے اس طرح گولیوں کی برسات میں سفر کرنا اور انسانوں کی لاشیں گرتے دیکھنا ایک نہایت ناخوشگوار تجربہ تھا۔ کیا معلوم وزیر خارجہ لگ جائے، پلے سے کچھ بھی خرچ کیے بغیر سرکاری خرچے پر مزے سے ملکوں گھومتا رہے۔ نیلی دور کی کوڑی لائی۔ صورتحال جو بھی تھی وہ خود بھی اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہلکا پھلکا انداز اختیار کر رکھا تھا۔ خیال تو اچھا ہے، ہو سکتا ہے یہی اپنے نانا کی سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میدان میں ان سے زیادہ نام کمائے۔ نانا بیچارے تو اپنی شرافت کی وجہ سے مارے گئے ہیں، ورنہ یہاں ان سے چھوٹے جاگیردار اور بزنس مین سیاست میں گھس کر بڑے بڑے اسدھے بن گئے ہیں۔ مومی نے اس کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے باہر نظر ڈالی۔ ہر طرف سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ کئی دور دور تک ان کی اور آگے پیچھے چلتی گارڈز کی گاڑیوں کے سوا کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن دل میں ایک خدشہ مسلسل موجود تھا کہ کسی بھی لمحے کہیں سے کوئی نمودار ہوگا اور ہتھیار کے زور پر اعظم کو ان سے جپٹنے کی کوشش کرے گا۔ اگلی نشست پر تن کر بیٹھے سچل کی بھی کچھ ایسی کیفیت تھی۔ ہتھیار پر ہاتھ رکھے وہ کسی عقاب کی طرح اطراف پر نظریں رکھے ہوئے تھا۔ سامنے سے پولیس کی جیپیں آ رہی ہے۔ یکایک اگلی گارڈز کی گاڑی نے اطلاع دی۔ پولیس؟ سچل کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ انور سولنگی کے فارم ہاؤس سے روانہ ہونے کے بعد سے وہ سب مسلسل کسی بھی بات کے لیے تیار تھے، لیکن یہ اس طرح براہ راست پولیس سے سامنا ہو جانے کا تو گمان نہیں تھا۔ الٹے ہاتھ پر لے لو۔ اسے فوری طور پر یہی حل سجائی دیا کہ راستہ بدل لے، کیونکہ اس وقت کو وہ بھی سمجھتا تھا کہ اوروں کی طرح پولیس سے براہ راست تصادم نہیں کیا جا سکتا۔ تم لوگ سیدھے چلتے رہو اور پولیس والوں کو اپنے ساتھ باتوں میں الجھانے کی کوشش کرو، اتنے میں ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے دوسری ہدایت آگے گاڑی والوں کے لیے جاری کی تھی۔ نیلی اور مومی دم سادے اس سارے صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس خوش گمانی میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے کہ پولیس والے کسی اور مقصد کے تحت نکلے ہیں اور اتفاقاً ان کے راستے میں آ گئے ہیں۔ انور سولنگی کے فارم ہاؤس پر جو کچھ ہوا تھا، وہ جس طرح کے رویے کا اچانک وارد ہونے والے ڈی ایس پی نے مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد اس خوش فہمی کی گنجائش نہیں تھی۔ پولیس والے راہ میں آ گئے صحیح، ہم راستہ کاٹ کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ قربان شاہ کو اطلاع دے رہا تھا۔ پوری کوشش کرو کہ براہ راست سامنا نہ ہو، اگر نوبت آ جائے تو ہتھیار مت نکالنا، انہوں نے ہدایت دی۔ جو حکم سائے۔ سچل خود ان معاملات کو سمجھتا تھا اور اسے بھی معلوم تھا کہ اس سے قانونی پیچیدگیاں پیدا نہیں کرنا۔ پولیس والوں نے ہمیں راہ میں روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ شمال کی طرف نکل گئے ہیں۔ گارڈز کے اگلی گاڑی سے پھر اطلاع دی گئی تو سچل نے بے ساختہ ہی رخ موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ خود ان کی گاڑی بھی شمال کے رخ جا رہی تھی۔ میں اور نیلی اعظم کو لے کر گاڑی سے اتر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کھیتوں میں چھپے رہیں گے، پولیس والے مطمئن ہو کر چلے جائیں تو دوبارہ سوار ہو جائیں گے۔ مومن نے تجویز پیش کی، جسے ذرا سے تذبذب کے بعد سچل نے قبول کر لیا اور گاڑی روک کر ان تینوں کو کھیت کے پاس اتار دیا۔ پیچھے آنے والی گارڈز کی گاڑی انہیں رکتے دیکھ کر رک گئی تھی۔ سچل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھ جانے کی ہدایت کی۔ دونوں گاڑیاں فراٹے بھرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ جاتے ہوئے ان کا پولیس کی گاڑیوں سے سامنا ہوا، لیکن پولیس والوں نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ سچل کو اچنبھا سا ہوا اور دل میں خیال گزرا کہ پولیس ان کے پیچھے ہی نہیں، لیکن پھر وہ اتنی صبح دو گاڑیوں میں کیوں نکلے ہیں اور اب اچانک عام روٹ سے ہٹ کر اس طرف کیا کر رہے ہیں؟ فاصلے کے ساتھ ساتھ الجھن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اتفاق سے موڑ بھی جلدی آ گیا اور وہ عقبی آنے میں تو نہ ان کھیتوں کو دیکھ سکتا تھا جہاں نیلی اور مومی اعظم کو لے کر اترے تھے، اور نہ ہی پولیس کی گاڑیوں کے۔ بس واپس لے لو۔ بے چینی سے اسے زیادہ آگے نہیں جانے دیا۔ ڈرائیور نے اس کے حکم کو فوراً ہی گاڑی روکی، لیکن کچے اور تنگ راستے پر اسے تیزی سے واپس موڑنا مشکل تھا۔ گارڈ والی گاڑیوں کو بھی اسی مشکل سے گزرنا پڑا۔ ہم لوگ گاؤں سے باہر نکل گئے ہیں، اب کیا کریں؟ اسی وقت پہلی والی گارڈز کی گاڑی سے رابطہ کر کے پوچھا گیا۔ وہی رک کر انتظار کرو، ہم بس آ رہے ہیں۔ اس سے جواب دے کر رابطہ منقطع کیا ہی تھا کہ ان کے ساتھ موجود گاڑی جو واپس پلٹتے ان سے آگے تھی سے رابطہ کیا گیا۔ آگے پولیس کی گاڑیاں رکی نظر آ رہی ہیں۔ پولیس والے کھیتوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ اطلاع دینے والے کے لہجے میں سراسیمگی تھی۔ تیز چلاؤ۔
सच्चर इसे जवाब देने के बजाय अपने ड्राइवर पर चिल्लाया। मोड़ से गुजरते जूं ही पुलिस की गाड़ियों पर नजर पड़ी, इसके कानों में पहला फायर गूंजा। इसके बाद लगातार 3 फायर हुए थे। पुलिस और अपने साथी गार्ड्स के पीछे इनकी गाड़ी को तो फजाब पर एक महसूस होने वाला सन्नाटा तारी हो चुका था और मशरिक से बुलंद होते सूरज की रोशनी में सुर्खी सी घुली हुई थी। वो गन हाथ में लिए बुरी तरह धड़कते दिल के साथ गाड़ी से बाहर निकला। अगली गाड़ी से निकलने वाले गार्ड भी अपने हथियारों में नीचे उतर चुके थे, लेकिन इनके अंदाज में एक तजब्जुब सा था। इसने सामने के मंजर पर नजर डाली। एक पुलिस वाला आजम को गोद में लिए खड़ा था। इसके बराबर में डीएसपी खड़ा अपने रिवॉल्वर की नाल पर यूं फूंके मार रहा था, गोया इसके सिवाय से कोई और काम नहीं और ना ही इसे वो सब अपने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। इसके इस कदर इत्मीनान और बेनियाजी के पीछे इसके वो मुसल्लह सिपाही थे जो गार्ड्स की तरफ अपनी बंदूकें ताने खड़े थे। इन मुसल्लह सिपाहियों के पसे मंजर में आज के दिन का सबसे खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था। 2 सिपाही खून में तितर बितर मोमी को जमीन पर घसीटते हुए खेतों से बाहर ला रहे थे। इसकी आंखें बंद थी और जिसमें ऐसी कोई जुम्बश दिखाई नहीं दे रही थी जिससे इसके जिंदा होने की उम्मीद की जाती। पुलिस को बहुत दिनों से इस अगवाकार जोड़े की तलाश थी। आज हम बड़ी मुश्किल से इन तक पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने बजाय गिरफ्तारी देने और बच्चा पुलिस के हवाले करने के फायरिंग शुरू कर दी। मजबूरन पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करना पड़ी। थैंक गॉड फायरिंग के इस तबादले में बच्चा महफूज रहा। डीएसपी को जब अंदाज़ा हो गया कि सच्चर इसके अक़ब में क्या देख रहा है तो इसके तो मुतवज्जो हुआ और बनावटी लहजे में इसे आगाह किया। इसका झूठ इसके चेहरे पर दर्ज था, लेकिन सच्चर की इतनी औकात नहीं थी कि इसे झूठा करार दे सकता। इसने अपने साथियों की तरफ देखा। इनकी नज़रों में सवाल था। अगर वो इशारा करता तो वो किसी भी बात की परवाह किए बगैर पुलिस वालों पर टूट पड़ते, लेकिन कत्ल व गारतगरी से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। उल्टा इन सब समेत आज़म की ज़िंदगी भी दाव पर लग जाती। इससे सर को आहिस्ता से नफ़ी में जुम्बश देते हुए इन सब कुछ करने से रोका और खुद रुख मोड़कर कुर्बान शाह का नंबर मिलाने लगा। तो ये तुम्हारा हतमी फैसला है? बिल्कुल, ये मेरा हतमी फैसला है कि पहले मैं पाकिस्तान जाकर आज़म को तलाश करके सजल के पास लाऊंगा, फिर कोई और काम करूंगा। ये बात मैं बराह रास्त शीन या जनहू से भी कह सकता था, लेकिन आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसे बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और इन्हें समझा भी सकते हैं। इसने कतियत से युवान को जवाब दिया। ये काम हम अपने लोगों के ज़रिए भी करवा सकते हैं। युवान ने पेशकश की। आप लोग करवाना चाहते हो तब तक करवा चुके होते। आप लोगों ने इतना भी नहीं किया कि सजल के घर वालों को ही इससे मिलवा देते। वो तल्ख हुआ। ऐसा सिर्फ राजदारी के ख्याल से किया गया। अगर इन लोगों को यहाँ बुलवाया जाता तो लामुहाला इनके दुश्मन इस तरह मुतवज्जो हो जाते। प्लीज़, इसने हाथ उठाकर युवान को बोलने से रोक दिया। आप मुझसे बचकाना बातें मत करें। आप इतने कमज़ोर नहीं है कि इनकी हिफाजत ना कर सकते। बस सच इतना है कि ये सब करना आपकी तरजीहात में शामिल नहीं है। मैं मुतल्लिका लोगों से बात करके देखता हूँ। सिर्फ बात नहीं करनी, इन्हें समझाना है कि इसके बगैर बात नहीं बनेगी। मैं अपने इस इरादे में कितना पुख्ता हूँ, इस बात का अंदाज़ा इस बात से कर लीजिए कि मैंने कसम खाई कि जब तक आज़म को सजल से मिलवा नहीं देता खुद इससे मुलाकात नहीं करूँगा। इसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए युवान पर अपनी शर्त की अहमियत वाज़ेह की। खुद पर काबू रखो नौजवान। बेशक तुम बेहतरीन हो, लेकिन यहाँ किसी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया जाता और बहुत जल्द मुतबादिल ढूंढ लिया जाता है। युवा ने से तंबीह की। ज़रा सोचो कि अगर उन्होंने तुम्हारा मुतबादिल ढूंढ लिया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं मौत कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जीऊँगा अपनी शराइत पर। इसने अटल लहजे में जवाब दिया तो युवान एक पल के लिए इसकी शक्ल देखता रह गया। सिर्फ आज़म की तलाश का ही मामला नहीं है, मैं एक दो दूसरे अहम मामलात भी अपने इसी चक्कर में निपटा लेना चाहता हूँ। आप लोग जिस मिशन पर मुझे भेजना चाहते हैं इसमें ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। मेरी ज़िंदगी के कुछ हिसाब किताब ऐसे हैं जिन्हें बेबाक किए बगैर मैं मौत को कबूल करना भी मंजूर नहीं कर सकता। तुम एक साथ ही मुझे अपने सारे मुतालबात नोट करवा दो ताकि अपना लाहिमल तय कर सकूँ। युवान के अंदाज में वाज़ेह नहीं था कि वो नॉर्मल मूड में है या ख़राब मूड के साथ इसे बात कही है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि पाकिस्तान वापसी के सफ़र मेरे साथ वकास के साथ साथ बाज़ल भी मेरे साथ होगा। उस ज़रूरत पड़ने पर वहाँ भी आप लोगों को मेरी मदद करना होगी। और हाँ, बाकी हर काम से पहले सजल के वालिदैन को यहाँ बुलवा कर इनकी सजल से मुलाकात करवाएं। मैं जानता हूँ कि ये ऐसा काम है जिसमें आप लोगों को किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसे फौरी तौर पर ही करना होगा। वो अपने मुतालबात पेश करने में पूरी तरह संजीदा था। युवान इसे कुछ देर देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़ाया ना होने दूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। वो चीनियों के रवायती अंदाज में युवान के सामने एहतरामन झुका। मुलाकात ख़त्म हुई और यूसुफ जिसकी दरख्वास्त पर इसे मुलाकात के यहाँ लाया था इसे वापस पहुँचाने के लिए हाजिर हो गया। अपनी क़यामगाह पर वापस पहुँचकर इसने इंतज़ार का सारा वक्त बहुत खामोशी और सब्र से गुजारा।
کسی کو اپنے احساسات میں شریک کرنے سے گوارا نہیں تھا، چنانچہ بس اللہ کے حضور اور معاملے بہتری کے لیے دعا گو رہا۔ ساتھ ہی بن کہے بھی بہت کچھ سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے خود بھی اسے نہیں چھڑا۔ البتہ وہ خود یوسف کے ساتھ جا کر سجل سے ملاقات کرائے تھے۔ واپس آنے کے بعد وقاص کافی دیر سجل کے حوصلے کی تعریف کرتا رہا کہ وہ بہت صبر سے اپنی جان لیوا بیماری سے لڑ رہی ہے اور شدید تکلیف کے باوجود اس کے لبوں پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ وقاص کی اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکا، کہتا بھی تو کیا کہتا، یہ بتاتا کہ سجل کو ساری شکایتیں اور درد صرف اس سے کہنے سے آتے ہیں۔ وہ روز اس کے خوابوں میں آتی تھی اور درد و شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی تکلیف اور اپنا دکھ کہنے کی اس نے کبھی لبوں کا سہارا نہیں لیا تھا، بس اس کی جھیل جیسی آنکھیں تھیں جو سب کچھ کہتی رہتی تھی۔ آج آپ کی میڈم زینو کے ساتھ میٹنگ ہے۔ یوان سے ملاقات کے بعد اسے زیادہ طویل انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اور یوسف اس کے لیے پیغام لے آیا تھا۔ اس روز وہ یوسف کے ساتھ زینو سے ملاقات کے لیے پہنچا تو وہ اکیلی ہی اس کی منتظر تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، لیکن میری خواہش تھی کہ تم سے اسی وقت ملاقات کروں جب اس ملاقات کو کارآمد بنانے کے لیے کچھ موجود ہو۔ زینو نے اسے مسافہ کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا تو اس نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ نیوشیو کے حوالے سے جو ابتدائی مواد تمہیں بھجوایا گیا تھا، اس میں تم اور تمہارے ساتھی دلچسپی لے رہے ہیں اور تم نے اپنی چائنیز بولنے کی صلاحیت کو بھی امپروو کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ وہ جو سننا چاہتا تھا وہ بتانے کے بجائے زین پرائمری اسکول کے بچوں کی طرح اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ اس کے پاس موجود رپورٹ یقیناً یوسف کی فراہم کردہ تھی، کیونکہ وہ قیامگاہ پر یوسف کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس سے اس کام کے لیے مدد لیا کرتا تھا۔ ہمارے ماہرین نے سونے پر اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور وہ 80 سے 90% پوری یقین ہے کہ وہ اپنے متعلق کچھ ظاہر کر رہی ہے وہ سچ ہے، اور اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کا دھوکہ دے۔ بالفرض وہ کسی موقع پر ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے سنبھالنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ بالکل میں اسے بہت آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہوں، اس نے اطمینان دلایا۔ تمہارے ساتھی گل خان کی حالت بھی بہت بہتر ہے، اسے اپنا ماضی گھر اور بیوی بچے یاد آنے لگے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اب تمہارے کہنے پر گھر واپس جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ گڈ، اچھی خبر سنائی آپ نے، اسے سباؤ سے جواب دیا، لیکن اس کا اصل سوال تو بڑا بڑا اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ ہم نے پاکستان میں سجل کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بار زین اس کی مرضی کے موضوع پر آئی، ضرور پر بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن کیا وہ بے قرار ہوا۔ فی الحال سجل کے والد صداقت شاہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ وہ کیوں؟ اسے زینو کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آیا وہ اسے کوئی بہانہ بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ انہیں اینٹی کرپشن کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور فی الحال تو کسی کو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ مائی گاڈ، وہ خبر سن کر کراہا۔ ابھی کوئی مستند اطلاع نہیں ملی، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ کسی بچے کا بھی معاملہ ہے اور بچہ مبینہ طور پر ان کا نواسا یعنی سجل کا بیٹا ہی ہے۔ بچے کا معاملہ؟ کیا کہا جا رہا ہے بچے کے متعلق؟ وہ جاننے کو بے چین ہوا۔ مجاہد کمالہ میں ڈاکٹر کی کلینک سے خاصی ہنگامہ آرائی کر کے بچے کو اغوا کیا گیا۔ سننے میں آیا کہ بچے کو اغوا کر کے صداقت شاہ کی حویلی پہنچایا گیا، لیکن حویلی سے کوئی بچہ بازیاب نہیں ہوا۔ بس ہمیں شک ہے کہ وہ بچہ ان کا نواسا ہی تھا۔ اگر تم ہمیں تھوڑا ٹائم دو تو بچے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے تمہیں دے دی جائے گی، زین نے ملائمت سے درخواست کی۔ اس کے مقابلے میں فوری طور پر وہاں پہنچ کر اعظم کو محفوظ کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر اس کے لیے وہاں کسی قسم کی خیال جتانی شروع ہو چکی ہے تو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اسے زین کی درخواست قبول کرنے کے بجائے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی بات منوا لو، لیکن پھر اس کے بعد تمہیں ہماری ہر شرط پوری کرنا ہوگی۔ زین نے آخر ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے منظور ہے، اس کے لیے سودا مہنگا نہیں تھا۔ کب جانا پسند کرو گے؟ ابھی؟ وہ اس بے ساختگی سے بولا کہ زین ہنس پڑی، پھر تحمل سے بولی، بالکل ابھی تو نہیں، لیکن بہت جلد تم اپنے وطن میں ہوگے۔ میں پوری بے قراری سے اسی لمحے کا انتظار کروں گا۔ اس نے اپنی بے چینی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر ان کے درمیان معاملہ طے ہوتے رہے۔ وہ زین سے ملاقات کر کے واپس قیامگاہ پر پہنچا تو پرجوش تھا۔ وکی اور جارو کو بھی فوراً اس بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وکی سن کر خصوصاً پرجوش ہو گیا۔ کیا وہاں ہمیں کوئی مدد مل سکے گی؟ اس نے وکی سے پوچھا۔ لالا عیسیٰ ہے نا؟ وکی جانتا تھا کہ لالا کبھی اسے کسی بات کے لیے انکار نہیں کرے گا۔ اس سے رابطے کا ذریعہ ہے نا تمہارے پاس؟ اگر وہ اب تک وہی ہوا جہاں میں اسے چھوڑایا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وقاص کی نگاہوں میں وہ پھول بھری سرسبز و شاداب وادی لہرائی جہاں وہ علینا، خاور احمد سعد اور لالا کو چھوڑ کر آیا تھا۔ یعنی اگر وہ وہاں نہ ہوا تو مسئلہ ہوگا؟ تب بھی نہیں ہوگا۔ لالا نے اپنا ایک خفیہ ای میل ایڈریس ذہن نشین کروایا تھا مجھے۔ ہم اس کے ذریعے لالا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں بھی کوشش کروں۔
اسے وہی موجود کمپیوٹر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، نہیں ابھی نہیں، یہاں سے مناسب نہیں ہے۔ اس نے وکی کو روک دیا۔ جو کچھ کرنا تھا اب پاکستان پہنچ کر ہی کرنا تھا۔ انتظار کا وقفہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ زینو نے اپنے وعدے کے مطابق بہت جلد سارے انتظامات کروا دیے۔ سجیشن کے زیر اثر فرما برداری کا مظاہرہ کرتے بادل سمیت جس رات وہ آخری پہر چین سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے، اس رات کی صبح وہ تھی جب اعظم محبت کرنے والوں کی پناہ سے نکل کر ظالموں کے قبضے میں پہنچ چکا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔